جاجا شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک لکیر کھینچی، اس کے بعد اس لکیر کے پاس آڑے ٹیڑے اس طریقے سے اور لکیریں کھینچی، گویا اس کو ایک ٹہنی بنا دیا، اور صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، یہ جو درمیان میں یہ جو راستے ہیں یہ شیطان کے مراکز ہیں، تم اگر ادھر جھانکو بھی تم چلے جاؤ گے، مڑ جاؤ گے، تو یہ صراط مستقیم ہے۔ ایک بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 2000 نام ہیں، کتنے؟ 2000۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے 2000 نام ہیں، کسی نے 400 تک کی بیان کی، خیر جو بھی ہو، اس میں ایک نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط المستقیم۔ جب وہ نام پڑھے اور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ادھر ترجمہ کر رہے ہیں الہی، بولیے سب بولیے، سیدھا راستہ دکھا، یہ معنی کرے نا۔ اب وہاں پہ تاریخ پڑھے، حضور کے نام پڑھے، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے صراط المستقیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب کیا معنی کرتے سر؟ یہاں پہ صراط مستقیم بولے، سیدھا راستہ دکھا بولے، وہاں پہ حضور کا نام ہے، تو بولے گھبرانے کی ضرورت نہیں، محمدی راستہ سیدھا راستہ ہی ہے۔ اگر صراط المستقیم حضور کا نام ہے تو اب اس کے معنی ایسا ہوں گے، اہدنا الصراط المستقیم، الہی محمد والا راستہ دکھا، یا جو دین تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اس راستے پر چل۔ تو ہر اعتبار سے معنی درست ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہو گیا نا صاحب، اللہ کی تعریف کیے، شان بیان کیے، اور اپنی ضرورت کی جو چیز تھی وہ بھی مانگ لیے، الہی سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہ سیدھے راستے پہ چل کے آپ جنت حاصل کریے، اگر راستہ ٹیڑھا ہو گیا تو دوسری چیز حاصل کریے۔ کیا ہونا ہے یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا سورہ فاتحہ، کیونکہ آپ کو جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی وہ کیا تھا؟ بولیے صراط مستقیم، وہ آپ نے مانگ لیا۔ ایک آدمی کسی کام سے اپنے گاؤں سے دوسرے وطن گیا، وہاں کام کر لیا، تو کیا وہ رکتا؟ فوری واپس ہے۔ تو یہاں پر اتنی تمہید باندھ کر رب کی تعریف، شان، صفات، یہ سب بیان کر کے رب نے طریقہ بتا دیا، مجھ سے مانگو تو ایسا مانگو۔ اچھا کیا مانگنا ہے وہ بھی بتا دیا، کہیں یہ وہ چیزیں مانگ لیں گے نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ جب اس کتاب کے نازل ہونے کی بات آئی تو فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حبیب پیارے آپ پر ہم ایک وزنی کتاب نازل کرنے والے ہیں۔ سب کو ڈر ہو گیا، کیسی وزن کتاب ہوگی، اس کو اٹھا سکیں گے یا نہیں اٹھا سکیں گے، اس کے احکام کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا مولا وہ کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی وزنی کتاب ہے، اس کا کوئی معیار، اس کا کوئی اندازہ؟ تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ یہ اتنی وزنی ہے، اتنی بوجھل ہے کہ اگر ہم سوا قلب محمدی کو چھوڑ کر، اے حبیب تیرے دل کو چھوڑ کر اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو ہمارے خوف سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنی وزنی کتاب ہے۔ بندے سمجھ گئے نہیں معلوم اب کیا ہونے والا ہے، اتنا وزن احکام جب بندوں پر آئیں گے تو بندے شاید عمل کر سکیں گے یا نہ کر سکیں گے۔ تو آغاز میں فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں، ہر حکم آسانی سے تم عمل کر سکو گے، شرط یہ ہے کہ تم عزم مصمم کر لو کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے جب بندہ کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو مشکل بھی ہے تو ہم آسان کر دیتے ہیں۔ بتاؤ کون سا کام مشکل ہے آدمی کے لیے؟ صرف اس کے ارادے۔ انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسا سلوک کروں۔ تم اچھا گمان کر کے دیکھو میرے ساتھ، اس کے بعد دیکھو میں تمہارے ساتھ۔ دنیا تمہیں ٹھیس پہنچا سکتی ہے، دنیا تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، دنیا چونا لگا سکتی ہے، لیکن میری شان رحمان اور رحیم ہے۔
میں دھوکہ نہیں دیتا. کیوں؟ میری شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور میں جب تمہارے ماں باپ تمہیں تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے تو میں تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہوں. بھلا تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہیں تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلے مجھے ہوتی ہے. لیکن میری حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ تمہیں کانٹے چبھے، تم پر مصیبتیں آئے تاکہ تم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ. تم بیمار ہوتے ہو، اس حالت میں اگر تم مر جاتے ہو تو تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ میں لکھ دیتا ہوں. پہلے ہی عذاب سہ کر آیا ہے، اب بھلا یہ کہاں عذاب دوسرا سہ سکتا ہے؟ تو آغاز اس کتاب کا ایسا فرمایا کہ رحمان الرحیم. جن ناموں سے پکارا گیا ہے ہر نام کی تاثیر اس سورہ میں موجود ہے. اس کو کبھی سورہ شفا کہا گیا تو بیماروں نے اس سے شفا پائی. اس کو کبھی سورہ کافیہ کہا گیا تو ہر مطلب والے نے اپنا مطلب پورا حاصل کر لیا. اور اس کو سورۃ الصلاۃ کہا گیا جب بھی اس سورہ کے ساتھ دعا کی، دعا قبول ہو گئی. جب اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہا گیا تو جس کام کے آغاز میں سورہ فاتحہ پڑھا گیا وہ پورا ہو گیا. تو اس کے جتنے نام ہیں ہر نام کی تاثیر نے اپنا اثر دکھایا. اب افسوس یہ ہے کہ اس کے تاثیروں کو، اس کے ناموں کو اور اس کے کاموں کو نہیں سمجھا تو بیچارہ مسلمان نہیں سمجھا. وہ قرآن کو بطور علاج اور دوا کے لیے استعمال کرنا چاہا. مقصد اگر نیک ہے تو اس میں بھی شفا پایا، لیکن جس کام کے لیے یہ نازل کیا گیا یہ مسلمان اس کو بھول گیا. دیکھیے کیسے دل پذیر، دل کو چھونے والے مضامین اللہ نے اس میں بیان کیا ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے جب بندہ کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو مشکل بھی ہے تو ہم آسان کر دیتے ہیں. بتاؤ کون سا کام مشکل ہے آدمی کے لیے؟ صرف اس کے ارادے. انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. وہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں ویسا سلوک کروں. تم اچھا گمان کر کے دیکھو میرے ساتھ، اس کے بعد دیکھو میں تمہارے ساتھ. دنیا تمہیں ٹھیس پہنچا سکتی ہے، دنیا تمہیں دھوکہ دے سکتی ہے، دنیا چونا لگا سکتی ہے، لیکن میری شان رحمان اور رحیم ہے. میں دھوکہ نہیں دیتا. کیوں؟ میری شان یہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور میں جب تمہارے ماں باپ تمہیں تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے تو میں تو 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہوں. بھلا تمہیں کانٹا بھی چبھتا ہے تو تمہیں تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلے مجھے ہوتی ہے. لیکن میری حکمت اس میں یہ ہوتی ہے کہ تمہیں کانٹے چبھے، تم پر مصیبتیں آئے تاکہ تم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ. تم بیمار ہوتے ہو، اس حالت میں اگر تم مر جاتے ہو تو تمہارے لیے مغفرت کا پروانہ میں لکھ دیتا ہوں. پہلے ہی عذاب سہ کر آیا ہے، اب بھلا یہ کہاں عذاب دوسرا سہ سکتا ہے؟ تو آغاز اس کتاب کا ایسا فرمایا کہ رحمان الرحیم. اس کے بعد بندوں کو دعا سکھلائی. جب کبھی بھی مجھ سے مانگنا ہے، اصل بات یہ ہے ہم جو جتنے ائمہ کرام ہیں اور یا جو لوگ بھی ہیں دعا جو کرتے ہیں، دعا کرتے نہیں دعا پڑھتے ہیں. دعا کرنے میں دعا پڑھنے میں فرق ہے. دعا کرنے میں عاجزی انکساری ہوتی ہے، کبھی یہ عاجزی اتنی عروج پر ہوتی ہے کہ آنسوؤں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے. یہ صفت ہم میں نہیں ہے. ہم تو صرف اس بات کے پابند ہیں، اتنے جلد باز ہیں اور بھائی دعائیں کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے. دعا کر نہیں رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں. پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، بس یہ کام کرنا ہے کرنا ہے. دعا رب
اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے. وہ جتنا مضبوط ہوگا، تم دعا کرنے کے بعد ہاتھ بعد میں چہرے پر پھیرو گے، اس سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ دعا کو دعا کے انداز میں کیجیے، دعا کو دعا کے انداز میں. اور اس کا بہترین طریقہ رب نے بتایا ہے کہ جب بھی کچھ مانگنا ہے مجھ سے، چاہے تمہاری دنیاوی ضرورت ہو یا اخروی ضرورت ہو، آغاز اس طریقے سے کرو: الحمدللہ رب العالمین. حالانکہ تمہیں مانگنا ہے شفا، حالانکہ تمہیں مانگنا ہے ضرورتوں کی تکمیل، نہیں، پہلے آغاز یہاں سے کرو: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی، پورے جسم ان کا بیماری سے متاثر ہو گیا، برداشت کیا برداشت کیا برداشت کیا برداشت کیا. جب وہ بیماری دل اور زبان کو پہنچی تب تکلیف محسوس کی. آپ ٹھوکر بھی لگتی ہے، وہ واویلا مچا دیتے ہیں. دل اور زبان پر جب وہ پہنچی تو کیا دعا کی؟ صرف یہ کہا: ربی انی مسنی الضر، الہی مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. انداز دیکھیے، اتنا کرنا ہی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. یہ طلب تھی، دل سے انہوں نے رب کو پکارا تھا: مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن وانت ارحم. دیکھیے قرآنی دعائیں کیسی اثر انگیز ہے، اتنا پاور ہے اس میں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مختلف پیغمبروں نے مختلف اوقات میں دعائیں کی، اللہ نے فوراً دعا کو قبول کر لیا. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں: لا الہ الا انت سبحانک، مولا پاکیزگی تیرے لیے، انی کنت من الظالمین، خطا مجھ سے ہوئی ہے. فاستجبنا لہ، فوراً ہم نے دعا کی. جتنی دعائیں ہیں قرآن مجید میں انبیاء کرام نے مصیبتوں کے وقت جو بھی دعا کی ہے فوراً اللہ نے قبول کیا ہے. لیکن انہوں نے دعا کی ہے، دعا پڑھی نہیں ہے. تو دعا پڑھنے میں دعا کرنے میں فرق ہے. تو رب نے بندوں کو طریقہ بتایا: جب بھی دعا کرنا ہے حمد و ثنا سے کرو. ہم کرتے ہیں ایسا نہیں، جو مصیبت ہے اللہ پریشانی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں. طریقہ نہیں ہے یہ مانگنے کا. دیکھیے میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، بعض فقیر ہوتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں: صاحب کچھ دو. آپ کا دل بولتا دیے دیے، نہیں دیے نہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ نہیں ہوتا؟ اچھا بعض فقیر اس شان کے ہوتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، با کرامت رکھے، پھولے پھلے. اب بولو نہیں بھی ہے تو رکا کے تھوڑی دیر ٹھہرو، لا کے دے دو. مانگنے کا جو سلیقہ طریقہ ہے رب نے بندوں کو بتایا ہے کہ اس طریقے سے مانگو. پہلے حمد و ثنا، آغاز جب الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اندر یہ احساس ہو میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ ظالم و جابر نہیں، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اچھا جس سے مانگ رہا ہوں وہ محتاج و مجبور بھی نہیں، مالک یوم الدین. دیکھیے کیسا احساس اپنے اندر جاگ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آدمی کو ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ اب تو میری دعا قبول ہوتی ہوتی. مالک یوم الدین. پھر اس کے بعد اس کو تسلی دے رہے ہیں، اس کو یہ کر رہے ہیں، باور کر رہے ہیں: مولا ہم کہاں جائیں مانگنے کے لیے؟ ایاک نعبد، عبادت تیری کرتے ہیں، کھاتے تیرا ہے، گائے غیروں کا نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، مانگتے بھی تجھ سے ہیں. اب تو دیتا ہی دیتا ہے، اب تو دینا ہی دینا ہے. برسوں میں ایک حدیث پڑھے ہم لوگ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ: ید اللہ ملآ مذ خلق السماوات والارض. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں کب سے؟ جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. کبھی ختم ہونے والے نہیں. اے مانگنے والے، تجھے سلیقہ چاہیے، تجھے طریقہ چاہیے.
حالانکہ رب نے قرآن نازل کیا فوراً احکامات کا بوجھ ڈال سکتا تھا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں، بعد میں، سب بعد میں آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ بندے یہ بات تیرے زبان سے مجھے اچھی لگتی ہے، بندے میں جانتا ہوں ساری کائنات میری ہی عبادت کرتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو زبان سے بول ایاک نعبد، بھلا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تاکہ تیری زبان اور تیرا دل میری عبادت کی طرف مائل ہو۔ نیت دلی ارادے کا نام ہے، آپ کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں میں جمعے کے 2 رکعت پڑھتا ہوں، لیکن اگر بول لے تو دل میں جو ہے وہ زبان پہ بھی آئے گا۔ کیا کفار اللہ کو نہیں مانتے؟ جتنے دنیا میں کافرین ہیں سب اللہ کو مانتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن مجید پارہ 18 میں فرمایا کہ اے حبیب ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اپنے لات، عزا، منات، ہبل اس کا نام نہیں لیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اس واسطے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مانتے ہیں، کبھی پانی کو، کبھی آگ کو، کبھی درخت کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ اور اللہ فرماتا ہے جب مجھے مانتے ہو تو ان سب کو چھوڑ دو۔ تو اسی لیے یہاں پر بندے کے عقیدے کو مضبوط کیا، ایاک نعبد، الہی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں آدھا سورہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، الہی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہ مدد کے طریقے مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں پر اپنی عقلوں کو تالا لگا دیا اور کہا کہ بس ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مانگتے ہیں۔ ضرورت پڑی صادق صاحب ایک 10,000 روپے کی ضرورت ہے، شرک، غلط۔ کیوں؟ اللہ نے پارے 2 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو۔ یہاں کیا فرمایا؟ مجھی سے مدد مانگو۔ یہاں کیا فرمایا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پارے 2 پڑھے تو اس میں فرمایا اے ایمان والو، کون حکم دے رہا ہے؟ بولیے اللہ۔ اے ایمان والو، بڑا پیارا انداز ہے اس کا۔ جب عام لوگوں سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب حبیب کی امت سے خطاب کرنا ہوتا تو فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں ایک بات، کیا ہمارے ایمان کی کوئی گواہی دے نہ دے، خالق ارض و سما نے ہمارا نام ایمان والو رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر دیگر امتیں کہے گی کہ تم ایمان والے نہیں تھے تو ہم قرآن پڑھ کر سنائیں گے، دیکھو اللہ نے ہزاروں مقامات پر ہمیں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے۔ تم بتاؤ، تم اپنے نبی پر اگر ایمان رکھتے ہو، کیا ایک مرتبہ بھی تمہارے رب نے تمہیں پکارا ہے؟ جب بھی فرمایا وَمِن قَوْمِ موسیٰ، موسیٰ کی قوم، قوم ابراہیم کی قوم، یہ نہیں فرمایا تم ایمان لا چکے ہو فلاں پر فلاں پر، لیکن حبیب کی امت کے ساتھ انداز بہت نرالا اور انتہائی رحیمانہ و مہربانہ ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنی ضرورتوں کے لیے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کسی سے جب مدد مانگے تو ایک فرقے نے اپنی عقل کو تالا لگایا اور کہا شرک۔ تو جب اس کو پکڑ کر کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، باللہ ہی نہیں، بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے۔ صبر بھی خدا نہیں ہے، نماز بھی خدا نہیں ہے، یہ سب خدا تک پہنچانے والے ذریعے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جو دوسروں سے ہم مدد مانگتے ہیں یہ غیر اللہ سے مدد نہیں، بلکہ مدد وہی کرے گا جس کو اللہ توفیق دے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے جب کوئی فقیر تمہارے پاس آئے اور اپنی ضرورت پیش کرے، میں بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دو، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اس پر دے کر تم احسان کر رہے ہو،
بلکہ اس نے تم سے مانگ کر احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے اور بھی ہیں، اللہ کے بندے اور بھی ہیں، سب کو چھوڑ کر تیرے در پر آیا ہے، تو رب تجھے کچھ دینا چاہتا ہے، اسی لیے یہاں بھیجا ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اس پر لان تان مت کرو، ہٹے کٹے ہو، کما سکتے ہو کھا، وہ سب چھوڑ دو، وہ نہیں بھی کمائیں گے تب بھی میرا رب کھلاتا ہے، یہ نہیں پوچھتا اس کو آج کام کو کیوں نہیں گیا، آج دکان کیوں نہیں کھولا، نہیں، تیرا رزق تجھے پہنچ جائے گا، یہ ربانی صفات ہے۔ اسی لیے اللہ کیا فرمایا، لوگو تخلقوا باخلاق اللہ، میرے اخلاق کو اپناؤ، دیکھو میں بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوں، صبح سے شام تک میری نافرمانی کرتے ہیں لیکن 3 وقت برابر روزی پہنچاتا ہوں، چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں لیکن کبھی نہیں لیتا، جب دنیا میں نہیں لیا تو آخرت میں کیا لیتا، جب یہاں نہیں لے رہا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے، قیامت کے دن ایک برے بندے کو اللہ بلائے گا اور اس کا نامہ عمل اس کو بتائے گا، گناہ گناہ، نافرمانی نافرمانی نافرمانی، اللہ کہے گا، جب بندہ کہے گا مولا یہ سارے گناہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں سب کے سامنے ظاہر کرے گا، کیا حشر ہو جائے گا میرا، وہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا میں۔ اللہ کہے گا جب گناہ کرتا تھا، جب پردہ ڈالا، جب دھوکہ دیتا تھا، جب پردے ڈالا ہوں، اب تو میری رحمت آج مالک یوم الدین کی شان رکھتا ہے۔ اسی لیے علم غیب سب کو عطا نہیں ہوا، میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں، تو سیدھے تلواریں نکل جاتی، ابھی تو نے میرے دل میں ایسا خیال کیا۔ اسی لیے جو سینے اس کو برداشت کر سکتے تھے ان کو عطا کیا، سمجھ رہے نا؟ اچھا، جن کو عطا کیا انہوں نے رکھ لیا لیکن ہم کو وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا، انہوں نہیں جانتے علم غیب، ہم فتویٰ دے رہے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، اللہ کو علم غیب، ارے وہ اگر کسی کو دے دے تو تمہارا میرا کیا جا رہا ہے۔ سورہ جن میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب، میں غیب کو جانتا ہوں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنی مخلوق میں سے میں کسی کو یہ چیز دیتا نہیں، کیوں نہیں دیتا، اس واسطے کہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد کیا فرمایا، الا من ارتضی من رسول، میرے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، یعنی جو سینہ اس کو برداشت کر سکتا ہے اس کو دیتا ہوں۔ جسے کوئی راز کی بات ہوتی تو آپس میں ہم لوگ بات کرتے، دیکھو کہ بھئی یہ بات فلاں کو نہیں بولنا، کیوں، اس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی، آپ ہم اندازہ کر رہے ہیں نا، تو کوشش کر کے اس تک نہیں پہنچاتے۔ اچھا، جس کو بولنا ہے برابر بولتے ہیں، یہاں بڑی غلطی کرتے ہیں، جس کو بولنا ہے اس کو بولتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں تم ہے بول کے بولا، تم کسی کو مت بولو، شروع یہاں سے کہانی لمبی جاتی ہوں، کیوں، جیسا وہ تمہارے پاس عزیز ہے، جیسا وہ تمہارے پاس امانت دار ہے، کوئی اس کے پاس بھی ایسا ایک ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنے اس علم کو، قیامت کے علم کو اپنے پاس رکھا، جو سینے اس کو برداشت کر سکتے تھے نبیوں میں سے ان کو کچھ حصہ عطا کیا۔ اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، نبی کا جو علم ہے علم عطائی ہے، رب کا جو علم ہے علم ذاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، جب مدد مانگنے کی بات آئی تو کیا کیا مانگنا چاہیے؟ اب بندے کے دل میں مدد کا دروازہ کھل گیا، ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا جس کو جو چیز پسند ہے وہ لے لو، سارے خزانے کھول دیے، تو اب طبیعت کے مطابق جس کو ہیرے پسند ہیں وہ ہیروں کے پاس گیا، جس کو موتی پسند ہیں، جس کو سونا پسند ہے، جس کو چاندی، جس کو روپیے پیسے، جس کو اناج غلہ۔ جب بادشاہ نے اپنا دربار کے دروازے کھول دیے، اور وہ بادشاہ ایسا ہے کہ جس کے پاس ہر قسم کی نعمت ہے، اور آنے والوں میں بھی یہ کہا کہ جاؤ اب میرے دروازے کھلے ہیں، جو چاہے لے لو، جو چاہے لے لو۔ کالا کلوٹا غلام محمود ایاز مشہور ہے نا، وہ بھی دربار میں آیا، خاموش کھڑا ہے،
بولے ارے سنا نہیں میرا اعلان؟ بولے کیا اعلان تھا سرکار؟ تو بولے جس کو جو چاہیے میرے خزانوں میں سے لے لو. تو پھر ایک مرتبہ فرمائیے سرکار. کہا جس کو جو چاہے لے لے. تو بولے یہی بات ہے. سیدھا بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ چاہیے، کیونکہ آپ جب ہو جائیں گے تو یہ کائنات کی کوئی چیز. اب یہاں پر رب نے اپنے پورے خزانے کھول دیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مانگو بندو، کیا مانگنا ہے مانگو، کیا مانگنا ہے مانگو، اور تمہیں خالی نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ وعدہ کیا ہے اللہ نے. سورہ فاتحہ کو میں نے تقسیم کر دیا ہے میرے بندے کے درمیان، میرے بندے کے درمیان. میرے لیے وہی ہے جو اس نے کہا، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا. دینے کا وعدہ کیا ہے. اب بندے آئے، کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، حیران پریشان، حیران پریشان. خود رب نے پھر رہنمائی فرمائی، ایسے مانگو اہدنا الصراط المستقیم. کیونکہ بندے کو اگر ہدایت مل جائے تو سب سے بڑی دولت. حالانکہ چاہتے تو مولا یہ دے، یہ دے، جنت دے، حوران جنت دے، غلمان دے، شراب دے، کباب دے. نہیں. اب تمہیں شدید ضرورت ہے کس کی؟ ہدایت کی. ہدایت مانگو. اچھا وہ بھی طریقہ اسی نے بتایا. ایسا نہیں کہ بندے تیرے دل میں جو ہے وہ مانگ لے. نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. الہی سیدھا راستہ چلا. اب یہ صراط مستقیم میں علماء کے بہت سے اختلافات ہیں. کس کو بولتے ہیں صراط مستقیم؟ آپ اگر ڈکشنری لے کر، کوئی بھی ڈکشنری لے کر اگر بیٹھ جائیں گے، اس میں صراط کے معنی دیکھیں گے تو اس میں بتائے گا آپ کو کہ سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں دائیں بائیں مڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. سیدھا ایک ہی روڈ جیسا بولتے ہیں، سیدھا راستہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صراط. اچھا مستقیم کے معنی راستہ سیدھا. صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا راستہ. اب پورا معنی کرو. ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ دکھا بولے تو ایک مرتبہ زجاجہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر کھینچی. اس کے بعد اس لکیر کے پاس آڑے تیڑے اس طریقے سے اور لکیریں کھینچی، گویا اس کو ایک ٹہنی بنا دیا. اور صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے. یہ جو درمیان میں یہ جو راستے ہیں یہ شیطان کے مراکز ہیں. تم اگر ادھر جھانکو بھی تم چلے جاؤ گے، مڑ جاؤ گے. تو یہ صراط مستقیم ہے. ایک بزرگ نے کہا ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 2000 نام ہیں. کتنے؟ 2000. علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے. 2000 نام ہیں. کسی نے 400 تک کی بیان کی. خیر جو بھی ہو، اس میں ایک نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط المستقیم. جب وہ نام پڑھے اور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، ادھر ترجمہ کر رہے ہیں الہی، بولیے سب بولیے سیدھا راستہ دکھا، یہ معنی کرے نا. اب وہاں پہ تاریخ پڑھے، حضور کے نام پڑھے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے صراط المستقیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اب کیا معنی کرتے سر؟ یہاں پہ صراط مستقیم بولے، سیدھا راستہ دکھا بولے، وہاں پہ حضور کا نام ہے تو بولے گھبرانے کی ضرورت نہیں، محمدی راستہ سیدھا راستہ ہی ہے. اگر صراط المستقیم حضور کا نام ہے تو اب اس کے معنی ایسا ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم، الہی محمد والا راستہ دکھا، یا جو دین تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے اس راستے پر چلو. تو ہر اعتبار سے معنی درست ہوتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہو گیا نا صاحب. اللہ کی تعریف کیے، شان بیان کیے، اور اپنی ضرورت کی جو چیز تھی وہ بھی مانگ لیے. الہی سیدھا راستہ دکھا. اب یہ سیدھے راستے پہ چل کے آپ جنت حاصل کریے. اگر راستہ ٹیڑھا ہو گیا تو دوسری چیز حاصل کریے. کیا ہونا ہے یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا سورہ فاتحہ، کیونکہ آپ کو جو چیز سب سے زیادہ ضروری تھی وہ کیا تھا؟ بولیے صراط مستقیم. وہ آپ نے مانگ لیا. ایک آدمی کسی کام سے اپنے گاؤں سے دوسرے وطن گیا، وہاں کام کر لیا تو کیا وہ رکتا؟ فوری واپس ہے.
تو یہاں پر اتنی تمہید باندھ کر رب کی تعریف، شان، صفات یہ سب بیان کر کے رب نے طریقہ بتا دیا، مجھ سے مانگو تو ایسا مانگو، اچھا کیا مانگنا ہے وہ بھی بتا دیا، کہیں یہ وہ چیزیں مانگ لیں گے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں پہ بات ختم ہو جانا چاہیے، سورہ فاتحہ ختم ہو جانا چاہیے، نہیں ختم نہیں ہوا سورہ فاتحہ، کیوں؟ ابھی باقی ہے، تو اس کو ہم ابھی باقی رکھتے ہیں، ہم بھی ختم نہیں کریں گے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔